حاتم طائی کا بڑا نام سنا ہوگا، اس کی بیٹی کسی جنگ کے اندر آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ عورتیں ہیں، وہ کہنے لگی کہ آپ نے حاتم طائی کا نام سنا؟ حضور نے کہا میں نے سنا ہے، کہا میں اس کی بیٹی ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چادر اڑائی اس کو، صحابہ کو کہا یہ کیا چاہتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی میرا بھائی جو ہے نا عدی بن حاتم وہ شام کی طرف بھاگ گیا، میں شام جانا چاہتی ہوں۔ حضور نے خرچ بھی دیا، راستے کا سواری بھی دی، صحابہ کو کہا کہ اسے بحفاظت وہاں پہنچایا جائے۔ جب وہ وہاں گئی نا تو عدی بن حاتم کو کہنے لگی کہ بھائی تم مجھے چھوڑ کے بھاگ آئے تھے۔ انہوں نے کہا تم بچ گئی ہو؟ کیسے؟ جنگ کے یہ قاعدے اور قانون نہیں ہے کہ جنگ کے اندر قیدی اور بچ کے آ جائے۔ اس نے کہا میں نے تو عجیب منظر دیکھا ہے، تو قتل کرنے کی بات کرتا ہے۔ انہوں نے میرے سر کے اوپر چادر اڑائی ہے، انہوں نے تو حفاظت کے ساتھ مجھے یہاں پہنچایا ہے۔ کہ میں کیسے مانوں؟ کہنے لگے کہ عدی چلو اسی دربار کے اندر، کہا دربار کی کو بات سناؤ۔ انہوں نے کہا وہ باتیں سنانے کے قابل نہیں، وہ دیکھنے کے لائق ہیں، ایسے تمہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کتنے کریم لوگ ہیں۔ آؤ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عدی بن حاتم کو لے کر وہ وہاں سے آئی۔ اور محدثین کرام لکھتے ہیں عدی بن حاتم جب آئے حضور مسجد نبوی کے اندر تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے تو آپ نے عدی بن حاتم کا ہاتھ پکڑا، ساتھ لیے چل نکلے۔ راستے میں مدینے کی ایک عورت مل گئی۔ اب عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ جب باتیں شروع کرتی ہیں تو شروع کر دیتی ہیں، اور وہ بوڑھی ہو تو باتیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ شاید ذہنی طور پر بھی اس کو مسئلہ تھا، گھنٹوں وہ باتیں کرتی رہی۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ پہلے جب مسجد نبوی میں حضور کے پاس آیا اور میں نے دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ کوئی اللہ کا سچا نبی ہے۔ اور جب میں نے وہاں دیکھا کہ انہوں نے ایک بار بھی گھنٹوں گفتگو سن کر یہ نہیں کہا کہ تمہیں نظر نہیں آتا میرے ساتھ مہمان ہے، بعد میں تیری بات سن لیتے ہوں، ٹھہر کے آ جانا، ہمارے گھر میں آ جانا، وہاں بات سن لیں گے، نہیں۔ ہائے ہائے، گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا۔ مدینے کی پاگل عورتوں کی باتیں سنتے تھے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم بھی امتی ہیں نا، ہمیں تو کوئی بندہ مل جائے وہ پاگل نہ ہو، پورا صحت مند ہو، ہوش اور حواس کے ساتھ دماغ رکھتا ہو، صرف مالی حالت مالی پوزیشن اس کی کمزور ہو۔ ہمارے رویے کیا ہیں؟ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھنٹوں اس کی گفتگو سنی، جب تک وہ سناتی رہی تب تک حضور سنتے رہے۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں میرے دل نے دوسری مرتبہ گواہی دی یہ حوصلہ کسی عام انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اور پھر حضور گھر لے گئے، حضور کے اخلاق سے متاثر ہو کر عدی بن حاتم نے کلمہ پڑھا، حاتم طائی کا جو بیٹا تھا۔ میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ ہر انسان کو رب نے صلاحیت ضرور دی ہے، چاہے وہ اس صلاحیت سے مال کمائے، چاہے وہ اس صلاحیت سے گناہ کرے، چاہے وہ اس صلاحیت کو رب کی رضا کے لیے خرچ کرے، لیکن ہمیں یہ گر دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کے ملے گا کہ حضور نے اپنی صلاحیتیں کہاں خرچ کی۔ حضور کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ رہی کہ کوئی ایک شخص بھی راہ ہدایت پر آ جائے۔ دنیا و ما فیہا کی دولت سے زیادہ خوشی حضور کو اس وقت ہوتی تھی جب کوئی کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمیں بھی یہ شوق ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگ بھی راہ ہدایت پر آئیں، نہ کہ ان کے پاس بیٹھ کر ہم بھی برے بن جائیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔